یوم عاشورہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، اسلامی احکام کا دارومدار قمری مہینوں کے حساب سے ہی چلتا ہے۔ سال کے 12 مہینہ ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، یاد سے نہیں ہے بلکہ جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے تب سے ہی اللہ تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فضیلت اور حرمت والا بنایا ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ سابقہ شریعتوں میں ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھا۔ یوں تو محرم کا پورا مہینہ ہی افضل اور حرمت والا ہے، لیکن عاشورہ محرم الحرام کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ احادیث میں مذکور ہے، اور ان احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کے دور میں کچھ نہ کچھ اس کا اہتمام تھا۔ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ بخاری۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن الاقویٰ اور ربی بنت معوذ بن افرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی باقی دن کے حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جیسا کہ حدیث آگے آ رہی ہے، یوم عاشورہ بڑا ہی محتمم بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ڈلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نصرۃ المجالس۔ ان واقعات سے تو یوم عاشورہ کا خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔
اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، یعنی ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہذا ہمیں چاہیے اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھائیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کو ہر نبی کے دور میں برقرار رکھا گیا ہے اور تخلیق ارض و سماوات سے یہی عمل ہے، تو اس کی فضیلت کو کما ہوقا کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ دن نفل نمازوں، صدقہ خیرات، ذکر استغفار، توبہ اور شکر کا ہے، تلاوت اور تسبیحات کے ورد کا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور نفلی روزے کے ساتھ گزارا جائے، اور جو توفیق ہو نفل نمازیں ادا کی جائیں۔ غربا، یتیما اور مساکین کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ جس کا لین دین باقی ہو اسے جلد از جلد پورا کر کے اللہ کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ اس دن سب کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دن زندگی میں بار بار نہیں ملتے، لہذا عاشورہ پر بازاروں میں گھوم کر ڈھول تاشوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے سبھی شہداء کا مقام بہت بلند ہے کہ یوم عاشورہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا۔ جس دن انبیاء کرام علیہ السلام کو نوازا گیا تو ان کی آل کو بھی اسی دن سے نوازا گیا۔ اس سے ان کی عظمتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کو روزہ رکھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ تاہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یوم عاشورہ کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے، اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، یعنی ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ یوم عاشورہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل ہے، لہذا ہمیں چاہیے اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھائیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یوم عاشورہ کی فضیلت کو ہر نبی کے دور میں برقرار رکھا گیا ہے اور تخلیق ارض و سماوات سے یہی عمل ہے، تو اس کی فضیلت کو کما ہوقا کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ دن نفل نمازوں، صدقہ خیرات، ذکر استغفار، توبہ اور شکر کا ہے، تلاوت اور تسبیحات کے ورد کا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور نفلی روزے کے ساتھ گزارا جائے، اور جو توفیق ہو نفل نمازیں ادا کی جائیں۔ غربا، یتیما اور مساکین کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ جس کا لین دین باقی ہو اسے جلد از جلد پورا کر کے اللہ کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ اس دن سب کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ دن زندگی میں بار بار نہیں ملتے، لہذا عاشورہ پر بازاروں میں گھوم کر ڈھول تاشوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے سبھی شہداء کا مقام بہت بلند ہے کہ یوم عاشوراء ان کے لیے مخصوص کیا گیا، جس دن انبیاء کرام علیہ السلام کو نوازا گیا تو ان کی آل کو بھی اسی دن سے نوازا گیا۔ اس سے ان کی عظمتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشوراء کو روزہ رکھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ تاہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یوم عاشوراء کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دن زندگی میں بار بار نہیں ملتے، لہذا عاشوراء پر بازاروں میں گھوم کر ڈھول تاشوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے سبھی شہداء کا مقام بہت بلند ہے کہ یوم عاشوراء ان کے لیے مخصوص کیا گیا، جس دن انبیاء کرام علیہ السلام کو نوازا گیا تو ان کی آل کو بھی اسی دن سے نوازا گیا۔ اس سے ان کی عظمتوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشوراء کو روزہ رکھتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ تاہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یوم عاشوراء کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یوم عاشوراء کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھی یوم عاشوراء کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔